ابتدا ہے ربی جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ یہ الفاظ آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں تر و تازہ ہیں، جنہیں سنتے ہی طارق عزیز کے پروگرام نیلام گر کی ابتدا یاد آ جاتی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا گیم شو بھی تھا۔ ناظرین کرام، طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو تاج برطانیہ کے ماتحت ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی تحریک پاکستان کے پرجوش کارکنان میں سے تھے۔ انہوں نے 1937 ہی سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی طارق عزیز اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے سائیوال آ گئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں حاصل کی۔ بعد ازاں 1950 کی دہائی میں نوجوان طارق عزیز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، جہاں انہیں ریڈیو سے خبریں پڑھنے کا خاصا تجربہ حاصل ہوا۔ ریڈیو کے اسی تجربے سے جناب طارق عزیز کو جس لب و لہجے کی عادت ہوئی، وہ مرتے دم تک ان کی شخصیت کا خاصہ رہا۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس چینل کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک نام طارق عزیز صاحب کا بھی تھا، جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے پہلے مرد اناؤنسر کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ البتہ 1975 میں شروع ہونے والے نیلام گر نے ان کی شہرت کا نہ صرف بلندیوں پر پہنچایا، بلکہ ایسا دوام بخشا کہ نیلام گر اور طارق عزیز ایک دوسرے کی شناخت بن گئی۔ اگرچہ اس پروگرام کی تاریخ تقریباً 40 سال پر محیط ہے، لیکن درمیان میں یہ کئی سال بند بھی رہا۔ فلموں کے حوالے سے بات کی جائے تو مرحوم طارق عزیز نے فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی، جو 1967 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی دوسری یادگار فلم سالگرہ 1969 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں جناب طارق عزیز نے جج کا کردار بڑی بخوبی سے ادا کیا تھا۔ یہ بات یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اس فلم میں ایک چائلڈ ایکٹر کی حیثیت سے وحید مراد کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا۔ سالگرہ کے علاوہ قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں، ہار گیا انسان وغیرہ جیسی معیاری فلمیں بھی مرحوم طارق عزیز کے کریڈٹ پر ہیں۔ 1975 میں شروع ہونے والا نیلام گر، جسے بعد ازاں طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز کے نام بھی دیے گئے، طارق عزیز مرحوم کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے، کیونکہ وہ اس پروگرام کے میزبان ہونے کے علاوہ صداکار، اداکار، سیاستدان، ناشر اور شاعر تک رہ چکے تھے۔ جو کام بھی کیا اس پر اپنی چھاپ لگا دی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1980 کے عشرے میں کراچی میں اپنے طویل قیام کے دوران جناب طارق عزیز نے 2 رسالے بھی شائع کیے تھے۔ 15ویں صدی اور بچوں کا رسالہ، جو بہت معیاری اور خاصے کامیاب ہونے کے باوجود بھی چند سال سے زیادہ نہ چل سکے، جن کی وجہ اشاعت کے امور سے طارق عزیز کی عدم واقفیت تھی۔ یہ زمانہ وہ تھا جب پی ٹی وی کراچی سے نیلام گر ہوا کرتا تھا، جس کی شوٹنگ رنگوں والا ہال میں ہوا کرتی تھی۔ کراچی میں بھی اس پروگرام کی شہرت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے ٹکٹ بہت ہی مشکل سے ملتے تھے۔ بچوں کا رسالہ کے ہر شمارے میں وہ کسی بھی شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کسی ایک بچے کا خصوصی انٹرویو خود کرتے، جس کی تصویر سرورق پر شائع کی جاتی۔ البتہ 15ویں صدی میں زیادہ تر صاف ستھری کہانیاں اور قسطوار ناول شائع کیے جاتے تھے۔ ان دونوں جرائد کی ناکامی، بندش اور مالی نقصان پر طارق عزیز مرحوم بہت دل برداشتہ ہوئے اور حلقہ احباب میں رسالہ شائع کرنے کے تجربہ کو اپنی زندگی کی بدترین غلطی بھی قرار دیا۔ کراچی میں قیام کے دوران ہی جناب طارق عزیز نے شادی کر لی، تاہم ان کے گھریلو اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بے اولاد رہے تھے۔ عشرہ 1990 کی ابتدا میں وہ دوبارہ لاہور چلے گئے اور اپنے آخری وقت تک وہیں مقیم رہے۔ فنون لطیفہ میں خدمات پر انہیں کئی ایوارڈ مل چکے ہیں، جن میں حکومت پاکستان کی جانب سے 1992 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ مرحوم طارق عزیز ایک واضح سیاسی سوچ بھی رکھتے تھے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب 1969 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی قائم کی اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، لیکن
نواسی میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو جناب طارق عزیز کی سوچ بھی تبدیل ہو کر مسلم لیگ نون کے حق میں خاصی حد تک استوار ہو چکی تھی۔ میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نون سے سیاسی قربت اختیار کرتے کرتے 1997 میں وہ وقت بھی آ گیا جب طارق عزیز مرحوم نے اسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل عمران خان نیازی کو شکست دی۔ لیکن چند ماہ بعد جناب طارق عزیز کی شہرت اس وقت داغدار بھی ہوئی جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی ایما پر سپریم کورٹ اسلام آباد کے احاطے میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے والے ارکان پارلیمنٹ میں ان کا نام بھی لیا گیا، جس کی تصدیق CCTV فوٹیج سے بھی ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی جناب طارق عزیز نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اپنے انتقال سے صرف 1 سال پہلے وہ ٹویٹر پر بھی خاصے سرگرم تھے۔ 2 دن پہلے انہوں نے اسپتال میں اپنی ٹویٹ میں لکھا، یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں تواں زندگی رک گئی ہے، کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، اب بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون دے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔